جی کتاب کا سبق مبادیات استاذی نے پڑھا دی تھیں. آگے ہے استعاذہ کا بیان اور بسملہ کا بیان. استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو. اور بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو یہاں پر لکھی ہوئی یہ معلوماتی باتیں ہیں، یہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا. تو جو سبق سے متعلق ہے وہ ہیں آداب تلاوت صفحہ نمبر 8 پر. ٹھیک ہے، تعوذ تسمیہ کہاں پڑھنی کہاں نہیں پڑھنی یہ بات. جی ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت، یعنی آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں اور سورت کے شروع سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے. انہوں نے سورت لکھ دی یہاں پر، جیسے استعاذہ پڑھیں، بسملہ پڑھیں اور پھر آپ الف لام میم سے پڑھنا شروع کریں. اس کا حکم یہ ہے کہ استعاذہ اور بسملہ دونوں پڑھنا ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 ابتدائے تلاوت درمیان سورت، یعنی تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کی جائے، یعنی استعاذہ بسملہ اور ومن الناس من یقول، یعنی کسی بھی سورت کے درمیان سے. یہ ایک مثال لکھی ہوئی ہے، سورت کے درمیان سے پڑھیں گے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ استعاذہ پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہو گیا. یہ اختیار کا مطلب یہ ہے، بسم اللہ پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. اختیار کا مطلب یہ ہے. جی تیسری صورت کیا ہے؟ ابتدائے صورت درمیان تلاوت، یعنی تلاوت کے درمیان سے صورت شروع کرے. یعنی فانصرنا علی القوم الکافرین کے بعد پھر آپ سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر سورت شروع کریں گے. اس میں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ لفظ لکھا ہوا ہے بسملہ لکھا ہوا ہے، بسملہ. ٹھیک ہے، مطلب یہی ہے تسمیہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. اس کی وجہ نیچے لکھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی. تو بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ رسم مصاحف عثمانیہ میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی سورت، تو اس لیے اب جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں بھی نہیں ہے. اور نمبر 2 بسم اللہ میں رحمت خداوندی کا ذکر ہے، سورۃ توبہ میں مشرکین کے ساتھ قتل و قتال کا ذکر ہے، لہٰذا دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. تو اس سے اگلی بحث ہے وہ بھی آپ خود پڑھنے کی ہے، تو کسی کو سمجھنا ہے بعد میں سوالات کر سکتا ہے اس سے متعلق. جی صفحہ نمبر 10 پر آ جائیں. لحن کی تعریف، بہت اہم سبق ہے لحن والا. لغوی معنی، لحن کا لغوی معنی کیا ہے؟ لب و لہجہ اور غلطی دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوگا؟ غلطی کی. کیوں؟ کہتے ہیں مگر جب اس کو تجوید کے مقابلے میں بولتے ہیں لحن کو، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس سے غلطی والے معنی ہی مراد ہوتے متعین ہو جاتے ہیں، کیونکہ مقابلے میں آتی نا. تجوید ٹھیک پڑھنے کو کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے مقابلے میں لحن آیا تو اس کا معنی غلطی ہی ہوگا، لب و لہجہ مراد نہیں ہو سکتا. اصطلاحی معنی تجوید کے خلاف پڑھنا. لحن کسے کہتے ہیں؟ تجوید کے خلاف پڑھنا، یعنی مخارج اور صفات لازمہ کو ادا نہ کرنا یا غلط پڑھنا، یعنی حرکات سکنات میں غلطی کرنا یا کسی لفظ کو کم زیادہ کرنا یا بے قاعدہ پڑھنا. یعنی جتنی قسم کی بھی صورتیں ساری لکھ دی ہیں. بے قاعدہ پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ جی صفات عارضہ کو نہ ادا کیا. مذکورہ تمام قسموں کی غلطیوں کو لحن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ واضح اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں جسے ہر سننے والا محسوس کر سکے. اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جسے ہر سننے والا محسوس نہیں کر سکتا پھر بھی وہ لحن میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے عین کو حمزہ پڑھنا یہ ہر بندے کی سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری زبان میں اردو میں تو نہیں پتہ لگتا، لیکن اتنا سب کو پتہ ہے کہ عین الگ چیز ہے، حمزہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تا اور طا میں ہر بندے کو پتہ فرق ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہر محسوس تو کر سکتا نا وہ کہ نہیں یار تا اور طا میں فرق ہے. اس کی مثال ایک عرض کر دوں. ایک جگہ ویسی کوئی قرآن خانے تھی، وہاں پر دعا کروائی. ایک بندہ مجھے آ کے کہتا ہے، ریڑھی چلاتا تھا، پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہے. مجھے کہتا ہے آپ قاری صاحب ہیں؟ قاری صاحب ہوں تو دعا کروائی نا، ورنہ یہ خود کر لگا دعا کرنا. مجھے بلا کر دعا کروا رہے ہیں، میں قاری صاحب ہوں گا. کہتے ہیں نہیں آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں.
پھر میں سمجھ گیا کہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ میں نے کہا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں الفاظ وغیرہ ٹھیک میں نے ادا کیے؟ کہتے ہیں ہاں آپ کے الفاظ بہت بہتر تھے، اسی تو کوئی فرق نہیں کرتے۔ یعنی ریڈیو والے کو بھی پتہ لگتا ہے کہ اس بندے نے تجوید پڑھی، اس بندے نے تجوید نہیں پڑھی۔ ہم تو کمیٹی والوں کو کہتے ہیں نا، یہ آج سے ہمارے اوپر آ کے چڑھ جاتے ہیں۔ ہم اپنی غلطیاں بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی غلطی ہے کہ نہیں ہے، اس چیز کو محسوس کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ریڈی والا میں بڑا متاثر ہوں اس سے، میں نے کہا یار اس کو بھی پتہ کہ تجوید سے اس نے دعا مانگی، حالانکہ اس کو کوئی میں نے تلاوت نہیں سنائی، میں نے دعا کروائی ہے، اس کے بعد صدق اللہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وہ آگے سے کہتا آپ نے تجوید پڑھی ہے۔ تو حص تو اللہ پاک نے سب کو دی ہے نا، اور ماشاءاللہ یہ تو سب انسان ہیں، تو ہم کسی اور کو کہنے کے بجائے خود دیکھیں کہ ہمارے اندر غلطی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں۔ تو ہر سننے والا محسوس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لحن جری کا حکم کیا ہے؟ اس کی لحن جری کی صورتیں کیا ہیں، کس طرح غلطی ہوتی ہے لحن جری کی، وہ آگے آ جاتی ہیں۔ تو اس کا حکم یہاں لکھ دیا ہے کہ لحن جری کا ارتکاب حرام ہے۔ بعض اوقات معنی میں خرابی کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ مفتی صاحب بتائیں گے کب فاسد ہوئی، کب یہ ہم نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں دارالفتاح والے بتائیں گے۔ لحن جری کا پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک ہی حکم ہے، ٹھیک ہے، فوائد مکیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لحن جری سننا بھی گناہ ہے، جس طرح پڑھنا گناہ ہے اس طرح سننا بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ معنی اس طرح کا خراب ہو جاتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، کوئی پڑھے ان اللہ حمزہ کے ساتھ، دردناک معنی ہو جاتا ہے، علیم جاننے والا اور علیم دردناک، تو کتنا معنی، تو آپ غلط قرآن سن رہے ہیں، غلط مفہوم سن رہے ہیں اس کو۔ تو حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لحن جلی کی صورتیں۔ لحن جلی کی کیا صورت ہے؟ ایک تو صورت ہے حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دینا، جیسے انعمتا کو انعمتا پڑھ رہی ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا ہے، جیسے القدر کو القدر پڑھ دیا، علیم کو علیم پڑھ دینا، کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے لم یولد کو لم یولد، لم یالد پڑھ دیتے ہیں لم یلد کو، اور اس طرح جعل لہو کو جعل لہو پڑھ دیا، ایک حرف کم کر دیا۔ تو جو گرامر جانتے ہیں، صرف نحو جانتے ہیں، ان کو پتہ لگے گا کتنی غلطی ہے۔ تثنیہ کا صیغہ واحد کا بنا دینا، امر اللہ کو امر اللہ پڑھ دیا، واحد کا صیغہ تثنیہ کا صیغہ، نماز تو ادھر ویسے ہی ٹوٹ دینی، ویسے ہی سمجھ آتا ہے۔ اچھا، کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ کو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یہ دیکھیں وہ غلطی آ گئی۔ نصرکم اللہ معنی کیا ہے؟ اس ایک اللہ نے تمہاری مدد کی، اور نصرکم اللہ دو، تو اللہ دو ہیں ایک ہے، تو کتنا معنی خراب ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی میں تھوڑا سا حرف کھینچ تو دیا بس، اور کیا کیا؟ بھائی حرف نہیں کھینچا، ایک حرف آپ نے زیادہ پڑھا قرآن پاک میں، تحریف ہے قرآن کی۔ کوئی غیر مسلم غلطی کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کوئی دلاؤ گھراؤ، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ہم مسلمان خود کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی نمبر 5، سکنات میں تبدیلی کرنا۔ جی کیسے؟ خلقنا کو خلقنا، انشأہا کو انشأہا پڑھ دیا، اور اس طرح مشدد کو مخفف، مخفف کو مشدد پڑھ دینا، جیسے مستمر کو کیا پڑھ دیا؟ مستمر، مستمر تھا نا، شد تھی آخر میں، شد وقف میں بدستور باقی رہتی ہے۔ تانوی صاحب نے دیکھا جمال القرآن میں کہ شد وقف میں بدستور باقی رہتی ہے، شد خط جیسے ہوا تھا حق، اس طرح مستمر، اور اس طرح ولا جان، وہ نہ کرتے ہیں نا وقف میں بھی، تو اسی طرح یہاں پر بھی وقف میں یہ شد باقی رہے گی، شد ختم نہیں ہوگی۔ تو اگر شد ختم کر دیں گے، مستمر کو پڑھ دیں گے مستمر، یہ غلطی ہے۔ اور اسی طرح مزدجر مخفف ہے، اس کے اوپر آخر میں شد نہیں ہے، تو اس کو وقف میں کیسے پڑھ دیا؟ مزدجر، یہ بھی لحن جری ہے۔ لحن خفی، لحن خفی کہتے ہیں اس چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں جسے ہر سننے والا محسوس نہ کرے، بلکہ خاص لوگ جنہیں تجوید سے کچھ مناسبت ہو وہ معلوم کر سکیں۔ را کو کہاں پر پڑھنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے، لفظ اللہ کلام ہے کہاں پر پڑھنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اخفا، نون ساکن کے قاعدے، مد کے قاعدے، یہ ساری چیزیں، تو یہ لحن خفی ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ لحن خفی سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے، کیونکہ ایسا پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔
کیوں ناپسندیدہ ہے؟ ہاں ناپسندیدہ اس طرح ہے کہ ہم بازار میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھی چیز خریدیں. ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے نا، اس کے اوپر یہ نیلا کاغذ زبردست کر کے اس کے اوپر ٹائٹل یہ چیزیں کیوں لگائی ہیں؟ خوبصورتی کے لیے نا. آپ نے بھی دیکھی ہوگی، آپ کو بھی مزہ آئے گا یار کیا زبردست کتاب ہے. اور پھر قرآن پاک جس کو اللہ پاک تلاوت کرے انسان اور اللہ پاک خود سنتے ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گانا گانے والی جو ہوتی ہے نا، اس کا گانا سننے والا اتنی توجہ سے گانا نہیں سنتا جتنا قرآن پڑھنے والے کا قرآن اللہ پاک توجہ سے سنتے ہیں. اور اس کو ہم بے ڈنگا پڑھ کے پیش کریں اللہ پاک کے سامنے، کتنے سخت گناہ کی بات ہے. یہ تو گناہ ہے، بلکہ علماء نے تو ہلکا ہاتھ رکھا ہے یہاں پہ، لیکن آپ خود سوچیں نا، اللہ پاک کو سنا رہے ہیں اور پڑھ صحیح نہیں رہے، اس کی خوبصورتی کا کوئی لحاظ نہیں ہے. تو اس لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اچھی بات نہیں ہے. ہم اپنے لیے چیز تو اچھی پسند کریں اور جب اللہ پاک کے لیے پیش کریں ان کے سامنے تو پھر اس طرح کریں، تو یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے. جی، لحن خفی کی صورتیں، صفات عارضہ کی غلطی کرنا. صفات لازمہ جو 17 ہیں ان کی غلطی تو لحن جلی میں آئے گی. اس طرح مخارج میں غلطی کریں گے وہ لحن جلی میں آئے گی. ان کے علاوہ جو غلطیاں ساری وہ ساری صفات عارضہ کی غلطیاں، جیسے غنہ چھوڑ دیا جہاں غنہ کرنا تھا، اخفا چھوڑ دیا، مد چھوڑ دی. ٹھیک ہے، جو حرفوں کو خوبصورت پڑھنے کے قواعد ہیں اس کو چھوڑ دیا تو یہ لحن خفی ہے. تو ایسا پڑھنا مکروہ ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ خوبصورت قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.